الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کے سامنے خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 1 جو لفظ اور اس کی اقسام پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اور خلاصۃ النحو کی جو مشقیں ہیں، 3 طرح سے یہ مشقیں ہیں۔ مشق نمبر 1 ہے، 2 ہے اور 3 ہے۔ مشق کو عربی میں تمرین کہتے ہیں۔ پہلی تمرین کے اندر ان کے سبق کے متعلق سوالات ہوتے ہیں، اور دوسری تمرین کے اندر غلطی کی نشاندہی کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی غلط جملہ ہوتا ہے اس کو سبق کے اعتبار سے، سبق کو دیکھتے ہوئے درست کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسری جو تمرین ہے، اس میں عربی کچھ جملے ہوں گے، عربی الفاظ ہوں گے، جس کو آپ نے جو سبق ہوگا سبق کے مطابق کبھی تو ان کے الگ الگ کرنا ہوگا، جیسے مفرد مرکب کو الگ الگ کریں، یا پھر اگر کوئی اور جملہ ہوگا تو اسی اعتبار سے اس میں بات چیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور پھر انسان جو منہ سے الفاظ نکالتا ہے، لفظ نکالتا ہے، تو یا تو کوئی معنی اس کا ہوگا یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اگر تو اس کا کوئی معنی ہو تو اسے کہتے ہیں با معنی لفظ، اور اگر ایسا لفظ ہو کہ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، وہ ہوتا ہے بے معنی لفظ۔ اچھا، جو لفظ انسان منہ سے نکالے اور اس کا معنی نہ ہو، اس بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، جیسے دیس اب کہتے ہیں۔ اچھا، اور جو انسان منہ سے لفظ نکالے اور اس کا کوئی معنی بھی ہو، اسے کہتے ہیں موضوع۔ موضوع کہیں گے یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے قلم۔ اب قلم جب آپ کہتے ہیں تو آپ کو بات پوری سمجھ آ جاتی ہے کہ قلم سے مراد ایک ایسی چیز جس سے ہم لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو موضوع لفظ ہے، یعنی با معنی لفظ کو، چونکہ آپ نے موضوع کہا تو موضوع لفظ کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ مفرد یعنی وہ اکیلا لفظ ہوتا ہے، اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ موضوع، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور اسی کو مفرد کہیں گے یا پھر کلمہ۔ کلمہ بھی اسے ہی کہتے ہیں، جیسے جمل۔ جمل عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو۔ تو اب یہ جمل ایسا لفظ ہے کہ یہ ایک ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا کوئی معنی بھی ہے، با معنی لفظ ہے۔ اچھا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ایک سے زائد الفاظ ہوں گے، ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے۔ اب وہ زیادہ الفاظ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سے زائد الفاظ کا جو مجموعہ ہوگا، جو اکٹھے اگر آئیں گے، تو اس مجموعے کو کہتے ہیں مرکب۔ جیسے لیلۃ القدری، قدر کی رات، اور زید جالس فی المسجد، زید مسجد میں بیٹھا ہے۔ اب لیلۃ القدر میں دیکھیے کہ اس میں 2 الفاظ ہیں، لیلۃ اور القدر، اور زید جالس فی المسجد میں دیکھیے 4 الفاظ ہیں، زید ہے، جالس ہے، فی ہے اور المسجد ہے۔ یہ 4 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اچھا، اسی طرح مرکب جو موضوع لفظ کی ایک قسم مرکب ہے، اس مرکب کی پھر آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مرکب ناقص اور ایک ہے تام۔ مرکب ناقص یعنی وہ مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو، اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں، کہ اس میں بات مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے ماء البحری، سمندر کا پانی۔ اب اس میں دیکھیے سمندر کا پانی، تو سمندر کا پانی کیا کڑوا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے، بہت زیادہ ہے، بات مکمل نہیں ہے، ابھی تشنگی باقی ہوتی ہے، سننے کی مزید ایک طلب ہوتی ہے کہ سمندر کے پانی کو کیا ہوا۔ اچھا، اسی طرح ولد صغیر، چھوٹا لڑکا۔ تو چھوٹے لڑکے، اب ولد صغیر اگر آپ اس جملے کو دیکھتے ہیں، مرکب کو دیکھتے ہیں، تو پھر ایک بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ایک نامکمل بات ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، یا دوسرا نام ہے مرکب غیر مفید۔ اچھا، ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے، پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے کہتے ہیں مرکب تام۔ جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب اس سے پوری بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، اسی طرح لا تکذب، جھوٹ مت بول، تو اس سے بھی پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس مرکب کو، یعنی مرکب تام کو، مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اسی طرح جملہ بھی کہتے ہیں، اور کلام بھی اس کا نام ہے۔ پھر چونکہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو اس جملے کی بنیادی طور پر 4 قسمیں بنتی ہیں۔
ایک ہے جملہ اسمیہ، ایک ہے جملہ فعلیہ، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو، اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا جی اسم کیا ہے؟ تو اسم کی جب آپ علامات دیکھیں گے، اسم کی تعریف اگر آپ کو آتی ہوگی تو اس سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ اسم ہوتا ہے۔ تو البستان یہ اسم ہے، تو اسم سے شروع چونکہ جملہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے البستان جمیل میں، تو اس وجہ سے اسے کہیں گے جملہ اسمیہ۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے ناصر رجل، تو یعنی مرد نے مدد کی۔ تو اب اس جملے میں ناصر یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، تو یہ چونکہ ابتدا اس فعل سے ہوئی تو اسے کہیں گے جملہ فعلیہ۔ اور اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں۔ اب اگر آپ واقعتاً لکھنے والے ہیں تو آپ کو سچا کہا جائے گا کہ آپ اپنی بات میں سچے ہیں، اور اگر آپ لکھنے والے نہیں ہیں اور اب آپ کہتے ہیں انا کاتب، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ ایسا جملہ ہے کہ جو بولنے والا یا تو اس میں سچا ہوگا یا پھر جھوٹا ہوگا۔ اچھا، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جیسے انصر، تو مدد کر۔ اب یہ جملہ تو ہے، بات تو پوری ہو رہی ہے، لیکن آپ اس جملے کو کہ تو مدد کر، انصر، اس کو آپ خبریہ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں خبر نہیں دی جا رہی بلکہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے مدد کرنے کا۔ تو یہ لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام جو مختصر طور پر تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی مشقوں کی طرف اگر آپ آئیں تو دیکھیے اس کی پہلی جو تمرین ہے، اس سبق نمبر 1 کی خلاصۃ النحو کے درس الاول کی پہلی تمرین، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجئے۔ اب لفظ کا معنی کیا ہے؟ لفظ کا معنی بیان کیا گیا کہ انسان جو بات منہ سے بولتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں، یہ ہے لفظ کا معنی۔ اس کی اقسام، لفظ کی 2 قسمیں، یعنی بے معنی جس کو محمل کہتے ہیں، اور موضوع، یعنی اس کی 2 قسمیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، لفظ کی 2 قسمیں ہیں، محمل اور موضوع۔ اچھا، دوسرا سوال ہوا کہ موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجئے۔ اب موضوع لفظ کی اقسام جب آپ سبق میں دیکھتے ہیں تو 2 آپ کو نظر آتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ یہ موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہو گئیں۔ تیسرا سوال ہے مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ تو آپ سبق میں دیکھیے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ جملے کی اقسام بیان کیجئے۔ تو جملے کی قسمیں آپ دیکھیے، آپ کو سبق میں نظر آئے گا جملے کی 4 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اچھا، تمرین نمبر 1 مکمل ہوئی۔ اب تمرین نمبر 2۔ تمرین نمبر 2 میں ہیڈنگ اوپر جو ہے غلطی کی نشاندہی کیجئے۔ اس میں پہلا جو غلط جملہ ہے کہ بے معنی کلمہ کو محمل کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ درست کیا بنے گا؟ درست یہ بنے گا کہ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، بے معنی کلمہ کو نہیں، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، کیونکہ کلمہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو ان کے با معنی ہو، با معنی جو مفرد لفظ ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک وہ غلط جملہ لکھا ہے کہ موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، تو موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، یہ جملہ درست نہیں، بلکہ درست جملہ یوں بنے گا کہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اچھا، تیسرا غلط جملہ ہے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے انداز سے اس کو درست اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ لکھی کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط جملہ ہے۔ درست جملہ یہ ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اس کو دوسرے اعتبار سے درست یوں کیا جا سکتا ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تمرین نمبر 3۔ تمرین نمبر 3 میں یہ ہے کہ مفرد، اس کے 2 جز ہیں، پہلا جز الف اور دوسرا با۔ جز الف میں یہ ہے کہ مفرد اور مرکب الگ الگ کیجئے۔ اب اس میں ہے الحیاء، الحیاء مفرد ہے
اور اس کا معنی حیا، شرم. اور دوسرا ہے رسولنا. رسولنا میں دو جز ہیں، رسول اور نا، تو یہ مرکب ہے. الرجاء امید یہ مفرد ہے. رب العالمین اس میں یہ مرکب ہے، رب ایک اور العالمین یہ دوسرا کلمہ. اور نمبر 5 الصدق یعنی سچائی یہ مفرد ہے. عبد مؤمن مومن غلام نمبر 6 میں یہ بھی مرکب ہے. الامانۃ یہ امانت یہ مفرد ہے. ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی یہ بھی مرکب ہے. الصوم جنۃ یہ بھی مرکب ہے یعنی روزہ ڈھال ہے. الایمان یہ مفرد ہے ایمان. اور نمبر 11 الصلاۃ نور المؤمن نماز مومن کا نور ہے. یہ بھی مرکب ہے کہ اس میں 3 دیکھیے کہ الفاظ ہیں، 3 الفاظ کا یہ مجموعہ ہے. اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس میں دیکھیے یہ بھی مرکب ہے، اس میں 6 الفاظ کا یہ مجموعہ ہے. اچھا دوسرا جز جو اس تمرین کا وہ ہے کہ جز با مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجئے. تو الدعاء مخ العبادتی یہ مرکب تام ہے یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے. الطہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ بھی بات پوری سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی مرکب تام. حقوق الوالدین کبیرۃن یہ بھی مرکب تام یعنی والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. نمبر 4 الیمین الغموس یمین غموس یعنی جھوٹی قسم یہ مرکب ناقص ہے. المؤمن مرآت المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے. سید القوم خادمہم قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یہ بھی مرکب تام ہے، مکمل جملہ ہے. اسی طرح طلب العلم فریضۃ علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے، یہ بھی مرکب تام ہے. البرکۃ مع اکابرکم یعنی برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یہ بھی مرکب تام. اسی طرح امۃ مؤمنۃ مومن لونڈی یہ مرکب ناقص ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس طرح لا يدخل الجنت قاطع یعنی کہ قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی مرکب تام ہے. العلم النافع نفع بخش علم نفع دینے والا علم یہ مرکب ناقص ہے. اور الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلامی یہ جو ہے مرکب تام ہے. تو یہ آپ کے سامنے تمرین بھی حل ہو گئی. لفظ ایک بھی اس کو بار بار سنیے اور کتاب سامنے رکھ کر سنیے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.